وہ کام. یہ آپ کو درود تنجینہ جو ہے ان تمام چیزوں سے آپ کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے اور آپ کو روک دیتا ہے. میڈم اس کے فائدے آپ کی زندگی میں اور لوگوں کی زندگی میں کیا آتے ہیں، یہ ذرا بتائیے. یہ ایسے ہے جیسے کہ دیکھیں پیناڈول ہے نا، آپ کہتے ہیں سر کا درد ہے، لیکن پیناڈول بخار کے لیے بھی ہے، ٹانگ کے درد کے لیے بھی ہے. آپ کو جہاں درد ہے آپ پیناڈول کھاتے. از دیٹ رائٹ؟ عشاء کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں. آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ نیت کر کے اس کی، جیسے کہ آپ کا کیس لگا ہے کورٹ میں، اس کی یہ تاریخ دی ہوئی ہے، آپ روز رات کو 103 دفعہ 103 دفعہ ہمارے آپ دیکھیں گے کہ سارے آڈ نمبرز ہوتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم لالا روب جو کہ سائیکک ریڈر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں. لیکن ناظرین، وظائف سے معجزات میں جو اسلامک ٹاپک ہم لے کر چل رہے ہیں میڈم لالا روب کے ساتھ ہوں یا باقی اسٹرالوجرز ہوں ان کے ساتھ، تاکہ آپ کو بینیفٹس جو ہیں زندگی کے پتہ لگیں کہ ہر صورت کی اپنی اپنی اس کی بینیفٹس ہے، افادیت ہے. تو میڈم لالا روب سے آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے درود تنجینہ کی. اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اس کے برکات کیا ہوتے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کے رکے ہوتے ہیں اور یہ سورہ پڑھنے سے ہو جاتا ہے، یہ کتنے ٹائم پڑھنی ہے، یہ ساری باتیں فضائل و برکات میں میڈم لالا روب کے ساتھ آج ہم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا فلک، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو درود ہے نا وہ زیادہ تر قرآن پاک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، درود ابراہیمی جو سب سے معجزات سے بھرا ہوا درود ہے وہ بھی قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن تمام احکام یہ ہیں. درود پاک جو ہوتا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سلام بھیجنا، ان کے سے ایک مدد مانگنا. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں جو میں خود بھی ابھی سیکھ رہی ہوں، مگر درود تنجینہ میرے ساتھ پچھلے 30-40 سال سے ہے. اچھا، یہ ایک ایسا درود ہے جس کو میں نے، جب میں اتنا زیادہ روحانیت میں نہیں بھی تھی تو میں نے جب بھی کوئی پرابلم ہوتا تھا میں اس کو 7 دفعہ پڑھ لیتی تھی. اگر زیادہ پرابلم ہوتا تھا تو 11 دفعہ، اس سے بڑا تو 21 دفعہ. ٹھیک ہے نا، یہ آپ ایک ساتھ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور ساتھ بیٹھ کے پڑھنے کی بہت، میں تو اکثر جمعے کی نماز کے بعد بیٹھ کے درود تنجینہ 7 دفعہ 11 دفعہ اور شروع اور آخر میں درود ابراہیمی لے کر، یہ آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گا. اس کا اگر آپ چاہیں تو اس کی پکچر لے کر بھی لگا دیں، لیکن یہ بہت کامن ہے. اور نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں ہم، اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں سیکھتے ہیں. مجھے ایک میرے جاننے والے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، تو جب مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں ان سے پوچھتی ہوں. انہوں نے مجھے ابھی ایک چیز بتائی، کیونکہ میرے اوپر بہت زیادہ میری طبیعت خراب رہ رہی تھی اور میں بہت تکلیف میں تھی. انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بھی بتایا پڑھنے کے لیے، اور ساتھ انہوں نے مجھے ندائے علی بتایا. اچھا، ندائے علی، نادے علی جسے نادے علی، ہاں یہ کٹ کر لیتے ہیں. نادے علی ہے، اوکے، یہ ساتھ کٹ ہے ادھر سے. نے سنا ہے نادے علی تو نادے علی ہے. نادے علی نہیں، یہاں سے ہے، انہوں نے مجھے اچھا، ساتھ یہاں سے کٹ ہے. انہوں نے مجھے نادے علی بتایا. ٹھیک ہے، کہ آپ یہ رات کو پڑھیں یا سنیں. اب پڑھنے کا یہ ہے کہ جب میں نیٹ پہ ڈالتی ہوں نا مجھے پرنٹ فارم میں نہیں ملا، وہ ساتھ اس کے چلتا رہتا ہے اور وہی سناتے رہتے ہیں. میں نے کوشش کی کہ میں خود پڑھوں اور میں اس کو کروں. اس میں مجھے ایک بات بڑی عجیب سی نظر آئی ہے، جو کہیں کہیں ہمارے نبی کو صرف نبی لکھا ہوا ہے اور کچھ میں ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا. تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں وہ والا سنوں یا پڑھوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. یہ تھوڑی سی آپ کی اپنے دل کی بھی بات نہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ چیز ہمارے نبی ہیں. ہاں، ان سے پیارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے پیاری دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے. ہاں، دنیا اور آخرت میں بے شک بے شک ہمارا ایمان ہے. اور دیکھیں ہمارے پیارے نبی جو ہے نا سب سے زیادہ ہمبل، سب سے زیادہ عاجز، سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے، سب سے زیادہ دولت کے پیچھے میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کریں. یہاں ہمارے لوگوں کا ایکچولی، ہم لوگ، میں بار بار یہ بات کرتی ہوں اور آپ کی توسط سے اور ہر ایک کے توسط سے، کہ اپنا قبلہ سیدھا کریں. جتنا اللہ آپ کو دے رہے ہیں اس میں شکر ادا کرنے کی کوشش کریں. ہم شکر نہیں کرتے. اور اس میں یہ جو ہے نا، یہ الہدا ایک جگہ ہے، ویسے بھی مل جاتے ہیں وہاں پر. یہ دیکھیں سید استغفار یعنی استغفار پڑھنا اور ساتھ اس کے کوئی بھی عبادت کرنا، یعنی استغفار آپ کے دل کو اور آپ کی روح کو صاف کر دیتا ہے. صاف کر دیتا یہ ایسے ہے جیسے آپ گھر میں جھاڑو پوچھا کرتے ہیں اور روز کرتے ہیں نا، آپ کے گھر میں روز صفائی ہوتی ہے، تو آپ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے سید استغفار پڑھیں یا استغفار چھوٹا والا پڑھ لیں. لیکن پہلے وہ بھی پڑھتے رہیں تاکہ اللہ آپ کے دل کو اور آپ کی روح کو، ہر ایک کو خیال آتے ہیں، برے خیال آتے ہیں، ہر ایک کا دل کسی کے لوگوں کے لیے نیگیٹو ہوتا ہے. میری میڈ اپنے مجھے قصے سناتی ہے، فلانے نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا، تو میرا دل کہتا ہے کتنا برا ہوگا نا وہ بندہ.
یہ اتنا سوچنا بھی ہمارے لیے نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یار اللہ سب کو نیکی کی ہدایت کرے اور بہتری کی طرف کرے. آمین. ٹھیک ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو گھروں میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم نیگیٹیوٹی کو زیادہ پک کرتے ہیں اور پازیٹیوٹی کو کم. یہ آپ کو درود تنجینہ جو ہے ان تمام چیزوں سے آپ کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے اور آپ کو روک دیتا ہے. میڈم اس کے فائدے آپ کی زندگی میں اور لوگوں کی زندگی میں کیا آتے ہیں، یہ ذرا بتائیے. یہ ایسے ہے جیسے کہ دیکھیں پیناڈول ہے نا، آپ کہتے ہیں سر کا درد ہے، لیکن پیناڈول بخار کے لیے بھی ہے، ٹانگ کے درد کے لیے بھی ہے. آپ کو جہاں درد ہے آپ پیناڈول کھاتے. از دیٹ رائٹ؟ یس. درود تنجینہ از لائک اے پیناڈول. اچھا. آپ کو رشتہ نہیں آ رہا، آپ 21 دفعہ پڑھ لیں، روز پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیں. آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ نیت کر کے اس کی، جیسے کہ آپ کا کیس لگا ہے کورٹ میں، اس کی یہ تاریخ دی ہوئی ہے، آپ روز رات کو 103 دفعہ ہمارے آپ دیکھیں گے کہ سارے آڈ نمبرز ہوتے ہیں، 313 دفعہ جتنی آپ کی شدت ہے آپ اتنا پڑھ لیں. اور اللہ سے ساتھ اول و آخر جب درود پڑھتے ہیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ میاں مجھے اس میں کامیابی ہو. ابھی بچوں نے پیپرز دیے ہیں، ایگزامز کے ریزلٹس آنے ہیں، پلیز پڑھیں، نماز پڑھنا شروع کریں. میں نے دیکھا بچے میٹرک کے ایگزام میں نا بڑی نمازیں پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ہو یا کوئی آپ برکت والا کام کر رہے ہیں، کوئی کاروبار سٹارٹ کر رہے ہیں، تو یہ سورہ تنجینہ جو ہے درود تنجینہ. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں فلک، بہت سے لوگ مجھے ایسے کال کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تسبیح بتا دیں. تسبیحات، عملیات، کوئی کام کوئی بھی اللہ کا کلام پڑھنا تب تک اثر نہیں رکھتا جب تک کہ آپ اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز نہ کریں. ٹھیک ہے نا. 5 وقت کی نماز 4 دیواریں ہیں اور اس کے اوپر چھت ڈلتی ہے. آپ مجھے کہیں کہ جی چھت ڈال دیں، میرے پاس دیواریں نہیں ہیں. اب ایک آدمی نے فون کیا جی میں صرف صبح کی نماز پڑھتا ہوں. رزق میں وہی زیادہ تر فون ہوتے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ بس صبح کی پڑھتا ہوں. میں نے کہا بھائی جب 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ صرف 4 چھوڑ دیتے ہیں، 1 پڑھتے ہیں. تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ سے ہم مانگتے ہیں، رازق تو وہی ہے. لالا رخ نے رزق نہیں دینا، فلک شیخ نے رزق نہیں دینا. ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کسی کو رزق کسی کو بھی نہیں دے سکتے. ہم اللہ جس نے دینا ہے ہم اس کے آگے سجدہ نہ کریں، جھکائیں نہ سر، ہم اس کی اطاعت میں نہ آئیں. یہ نماز کیا ہے؟ وہ وائی ڈو یو تھنک کہ ہمیں نماز فرض کی ہے؟ روزہ فرض ہے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں یا آپ ضعیف ہیں یا آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، بیماری ہے، آپ اس کا وہ بھی دے سکتے ہیں، فدیہ بھی دے سکتے ہیں. حج صرف ان پہ ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں، رائٹ. زکوٰۃ وہ دیتے ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے. غریب کے لیے، امیر کے لیے، کروڑ پتی کے لیے، 10 روپے کے پتی کے لیے، سب کے لیے نماز فرض ہے. نماز فرض ہے، بالکل ایسے ہی. یہ آپ کو سارا اسٹیرلائز کرتا ہے، آپ کی زندگی کو ایک رخ میں لے جاتا ہے. آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا اللہ آپ کے سامنے ہے، 5 وقت دن میں آپ اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہیں اور اس سے پھر جب مانگتے ہیں تو پھر وہ بھی اپنا دل کھول کے دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو میں اس لیے بار بار ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نماز کی پابندی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. کوشش کریں کہ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں. آپ کو وقت کی بھی احساس ہوگا، آپ پاک صاف بھی رہیں گے، آپ کو صفائی بھی ہوگی. اور ایک بات اور چھوٹی سی بات ہے، جب خدا نہ خواستہ آپ کا دل کسی گناہ کو مائل ہونا تو آپ کے سامنے آپ کی نماز آ کے آپ کو روک دے گی. ٹرائی کر کے دیکھیے، کیا بات ہے، مزہ آ جاتا ہے. بہت اچھی میڈم نے آج بات کی ہے. اور میڈم یہ جو اس کے علاوہ کیا فضائل ہیں؟ مطلب ہمیں کسی سے نفرت ہو جاتی ہے ایسے رشتے سے جس سے بہت پیار ہوتا ہے، تو ایک دم سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے شدت والی کہ دل کرتا ہے کہ یار اس کو چھوڑ ہی دوں یا میں کچھ کر دوں، اس طرح کی فیلنگ آتی ہے. اس ٹائم پہ انسان کیا کرے؟ اس ٹائم پہ نا استغفار بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بہت سادہ ہے، ہم ہر چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے جو آپ کے دل میں ایک پیار محبت کے رشتے میں نفرت ڈالتا ہے. وہاں آپ کو جو اس شخص کا خیال ہے اور آپ کے دل میں یہ فیلنگ اٹھے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھتے جائیں جب تک کہ آپ کے دل سے یہ خیال نہ جائے. اچھا. سادی سی چیز ہے، سادی سی کا کرنا. کلمہ پڑھ لیں. ہر ایک کو پتا ہے کلمہ ذرا ہیوی ہو جاتا ہے. اچھا. اور ہماری زبان پہ اتنا آسانی سے چڑھتا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ ہر وقت کلمہ تھوڑی پڑھتے رہتے ہیں. لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم ہر چیز سے بسم اللہ سے پہلے پڑھتے ہیں، رائٹ، یا بعد میں پڑھتے ہیں. تو یہ ضروری ہوتا ہے. اچھا، درود تنجینہ یہ 21 دفعہ پڑھنی ہے عام روٹین میں نماز کے بعد؟ عام روٹین میں نماز کے. ویسے اگر آپ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو 7 دفعہ پڑھیں. اچھا، کوئی برکت والا کام کر رہا ہے، جیسے فیمیلز ہیں وہ پارلر کا کام کرتی ہیں
یا جینٹس ہیں تو وہ شاپ کیپر ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں جس کمرے میں وہ برکت چاہتے ہیں تو اس کی تصویر بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کو بالکل پڑھنا بھی ہے؟ بالکل تصویریں، اچھا میں نہیں بلیو کرتی کہ تصویریں، وہ لوگوں نے بڑا بنایا ہوا فریم ہے کرا کے کہ لگائے ہوتے فریم ہیں نا۔ کرا کے لگا دیں. میں نے فریم کرا کے جب لگائی تھی نا تو میں اس کو روز پڑھتی تھی. ٹھیک ہے، ہاں تو خالی تصویر سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم ہندو نہیں ہیں کہ میاں کی تصویر پہ پھول چڑھا رہے ہیں اور صرف درود. دیکھیں یہ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، میں جب اپنے آفس جاتی تھی نا تو میں نے ایسی کچھ چند چیزیں اپنی آیت الکرسی، درود تنجینہ، یہ سارے، یا میں نے قرآن شروع کیا ہوا تھا تو میں اپنا کمپیوٹر جب آن کرتی تھی تو سب سے پہلے جو اگلی صورت ہوتی تھی میں وہ ساری سن لیتی تھی اور ساتھ پڑھتی تھی یا پڑھ لیتی تھی. مگر مجھے لوگوں نے یہ کہا، جو ہمارے آئی ٹی کے بندے تھے، کہ آپ اپنا قرآن، میں تو قرآن کھول کے پڑھ لیتی تھی، بھلے 2 رکوع پڑھوں لیکن قرآن کھول کے پڑھ لیتی تھی. میرے پاس ہارڈ کاپی تھی، وہ میں نے وہاں رکھی ہوئی تھی، میں پڑھ کے پھر میں کام شروع کرتی تھی. اب مجھے بتائیں، آپ گھر سے جا رہے ہیں، آپ بائک پہ جا رہے ہیں، کسی چیز پہ جا رہے ہیں، آپ کیا پڑھتے جاتے ہیں؟ کچھ پڑھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. سادہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دفتر جا رہے ہیں، یا غنی ہو یا رزاق ہو، اللہ میرا رزق غنی کرے. لیکن اللہ کہتا ہے، جیسے ہم سفارش کرنے جاتے ہیں نا کسی سے، تو ہم پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، سر آپ کتنے اچھے ہیں، آپ نے جو وہ کام کیا، کیا بات ہے بھائی، اتنی عظیم شخصیت ہیں آپ. تو ہمیں اللہ بھی کہتا ہے پہلے میری تعریف کرو. تعریف کرو، بے ٹھیک ہے، شک ایسے ہی. تعریف اس رب کی جس نے 2 جہاں بنائے. ہم کیوں گچگتاتے ہیں؟ جتنے آپ کو اللہ کے نام یاد ہیں، یا لطیف ہو یا غفار ہو یا قہار ہو یا وہاب ہو یا ممیت ہو یا یا ودود رازق ہو ہو. یا رازق ہو یا جو یاد آ رہے ہیں آپ سب پڑھ کے پھر کہیں میرے رب میرے لیے آسانیاں کر دے، میرے رب میرے رزق میں فائدہ کر دے. پھر یا غنی ہو یا رزاق ہو پہ آ جائیں، سبحان اللہ. جو آپ کا اصل مقصد ہے، رزق میں برکت ہوگی. برکت کے لیے. بہت اچھا درود تنجینہ میڈم نے آج اس کی فضیلت بتائی ہے. اور میڈم جو بے اولاد لوگ ہیں وہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل نا امیدی نہیں کرنی ہے، ضرور پڑھ سکتے ہیں، اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. ابھی مجھے اس دن کسی کا فون آیا کہ ہماری 18 سال بعد ہمیں اللہ نے بچہ دیا. تو اولاد کا اللہ نے کوئی وقت نہیں لکھا ہوا. آپ کو ہمیشہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کو یہ رحمت بھی دے. بہت شکریہ میڈم، تھینک یو جزاک سو اللہ. مچ. ناظرین ٹاپک آپ نے دیکھا، آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اس چینل کو سبسکرائب کریں جتنا زیادہ ہو سکے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے فلک شیخ آفیشیل پہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں، وظائف سے معجزات پر بھی آپ تک پہنچتی رہیں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ، اس میں ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں اور یہ گزر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. درود تنجینہ جو ہے اس کو ضرور آپ یاد رکھیں اور اس کو پڑھیں تاکہ آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فلک شیخ اور میڈم لالا روب کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.